المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور عزیز طلباء، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس خطے کی زیارت نصیب ہوئی اور یہ پورا علاقہ مولانا عبدالماجد جلی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. گزشتہ صدی میں جو چند محققین پیدا ہوئے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان میں ایک نمایاں نام مولانا عبدالماجد جلی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ کا خاص موضوع قرآن کریم، فکر اسلامی، تمام ادیان کے درمیان مقارنہ کرنا اور دوسرے علمی اور تحقیقی موضوعات آپ کے سامنے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا اور آپ کی جو تفسیر ہے وہ آج بھی لوگوں کے لیے بہت کچھ رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے. اس سے ہم تمام لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی رہے، اگر وہ علمی ذوق رکھتا ہو، اللہ والوں کی صحبت اس نے اختیار کر رکھی ہو، صحیح فکر رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اور اس کے نام کو چمکاتا ہے. آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہر انسان فکر کرے. مومن کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں بنایا. یہ منافقین کا حال ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہوا، اچھا ہوا. منافق کو کوئی فکر نہیں ہوتی میں کیوں بیمار ہوا، کیوں اچھا ہوا. لیکن مومن ہر چیز میں عبرت کا پہلو تلاش کرتا ہے اور ہر کام سے وہ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالات کو ہم دیکھیں اور ان حالات میں ہم بہتر سے بہتر کیا کردار پیش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور کیا جائے. ہماری مجلسیں جو عام طور سے تفریحی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، ان کو انسان چھوڑ دے، ہر معاملے میں غور کرے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایسا کس طرح بنا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان نسلوں کا دین محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، اخلاق محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں ہر چیز کا حل بتا دیا ہے. سارا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس حل کو کس حد تک اختیار کرتے ہیں. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے. قرآن کریم کی بعض آیات پر انسان سچے دل سے عمل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو کھول دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث پر اگر صحیح جذبے کے ساتھ کوئی عمل پیرا ہونا چاہے، ایک ایک حدیث اس کے سامنے کھلتی چلی جائے گی اور تمام احادیث پر عمل کرنا اور پورے دین کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو گھر کے بڑوں کی ایک ذمہ داری بیان فرمائی ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، مضبوطی سے تھامنے میں کتاب الہی کو پڑھنا، اسے سیکھنا،
اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس سے محبت رکھنا، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے رکھنا اور اپنی اولاد تک اسے منتقل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو یہ دو کام کرے گا وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ ہماری شدید خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر درست ہو جائیں، گھروں کی اصلاح ہو جائے، گھر پاکیزہ بن جائیں، گھر منور ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں وہ روشنی دوسرے گھروں تک پہنچے اور اس طرح ہر طرف چراغاں ہو جائے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو۔ توقعات اور امیدوں سے کچھ ہوتا نہیں، امیدوں سے ایک حرکت تو پیدا ہوتی تھی، لیکن محض امید کرنے والا انسان نہ بنے، بلکہ اپنی امیدوں کو عزائم کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، پختہ ارادوں کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اور اچھے کاموں کے ساتھ وہ جوڑو۔ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے واقعی مصلح بنیں گے، ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں گے، ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، ہم اللہ کی کتاب کو اپنی اولاد تک منتقل کریں گے، ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت کو ہم پیدا کریں گے، اللہ کے کلام کی عظمت کو ہم ان کے دلوں کے اندر منتقل کریں گے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ سچی والہانہ کیفیات ہم اس طرح جوڑ دیں گے کہ زندگی بھر وہ کیفیت کبھی جدا نہیں ہوگی، مرنے کے بعد میں بھی جدا نہیں ہوگی۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے اگر ہم زمانے کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی دعوت، آپ کے ارشادات، آپ کی ہدایات، یہ سب آپ کے قائم مقام ہیں۔ اللہ کی کتاب کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، آپ کا جو طریقہ ہے اس پر سچے جذبے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم کفر سے، الحاد سے، بددینی سے، بے دینی سے، ارتداد سے اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو پہلا کام ہمارا یہ ہے، اللہ کی کتاب سے ہم وابستہ رہیں گے، اس پر آدمی قسم کھائے اور اس کی جتنی بڑی قیمت دینی پڑ جائے کوئی حرج نہیں، آدمی دے دے، اس کے لیے مال قربان، جان قربان، گھر قربان، سب چیزیں قربان، لیکن اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں رہے گی اور اللہ کی کتاب سے سچی وابستگی ہماری رہے گی۔ اور جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، فکری طور پر، عملی طور پر اور اعتقادی طور پر اللہ کی کتاب سے وابستہ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ کرنا اور عملی طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا اور کروانا، یہ کام دیکھنے میں ایسے ہی آسان لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرنے والوں کے لیے آسان بناتا بھی ہے، لیکن یہ انقلابی کام ہے۔ ان کاموں کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی سستی نہیں، کسی قسم کی کاہلی نہیں، یہ کام تو ہو کر رہے گا۔ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے، یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے اور اجر کو ضائع نہیں کریں گے، یہ فرما کر اللہ نے بتا دیا کہ آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی جو لوگ اس کی کوششیں کرتے ہیں ان کی محنت رنگ لائے گی اور یہ اپنے گھر کے اچھے بڑے کہلائیں گے اور ان کے کام اللہ کے دربار میں قبولیت کے لائق ٹھہریں گے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ یہاں جو مدرسہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے تعلق سے ہر کوئی اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، قدر کی نگاہ سے دیکھے، ایک تکریم اور اکرام کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون انسان کرے۔ سب سے بڑا تعاون تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کا وقت گزر چکا ہے اور وہ کبھی کبھی افسوس بھی کرتے ہیں اگر ہم نے بچپن میں دینی تعلیم حاصل کی ہوتی تو ہم عالم دین بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی موقع ہے۔ جو انسان خود کوئی کام نہ کر سکا لیکن کام کرنے والوں کے لیے وہ راستے ہموار کرتا ہے،
اسے بھی کام کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے سامان جہاد فراہم کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات صاف طریقے پر آئی ہے، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں چلا کر یہ اس کے گھر والوں کی خیر خیریت لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو جو کسی طالب علم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دینی مدارس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتا ہے، وہ سچے دل سے چاہتا ہے کہ دین کا نور عام ہو، اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جائے، تو وہ بھی طالب علم مانا جائے گا، اور وہ بھی کیا بعید ہے کہ اللہ کے دربار میں اسے عالم بن کر اٹھایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ جو عزیز طلباء یہاں موجود ہیں، ہم ان سے 3 باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ آدمی دنیا کے کسی کونے میں رہے، اللہ رب العزت کی کسی سے رشتہ داری نہیں، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ جو اللہ والا بنے گا اللہ اسے اللہ والا بنائے گا۔ ہمیں اپنی طالب علمی کی زندگی میں 3 بنیادی چیزوں پر بہت توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے اندر ذوق علم پیدا کریں، صحیح علم ہو، اس لیے کہ صحیح علم کی بنیاد پر دین محفوظ ہے۔ جس دن دنیا سے علم دین رخصت ہو جائے گا اسی دن دین بھی رخصت ہو جائے گا۔ دین جو باقی ہے وہ علم دین کی بنیاد پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کو اس طرح اٹھائے گا نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے وہ دین ختم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا، اہل علم کو، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے، وہ الٹے سیدھے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، پوری قوم کو گمراہ کریں گے۔ وہ علم دین کے ساتھ دین کو جوڑ دیا گیا ہے، اور علم دین کو علماء کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ہر طالب علم وہ علمی ذوق پیدا کرے، سچی بات کہنے والا، صحیح بات کہنے والا، کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے والا۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے ڈوترے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے جائیے، آپ کا رب بے حد نوازنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ تو وہ پہلی وحی میں علم کی بات کہی گئی ہے، قلم کی بات کہی گئی ہے، اور پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، پڑھانے کی بات کہی گئی ہے، سیکھنے کی، سکھانے کی۔ تو صحیح علمی ذوق پیدا کرے اور صحیح بات سوچنے والے، صحیح بات کہنے والے ہیں۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، ہر طالب علم کو کرنا ہے، کسی دیہات کا ہو، کسی جگہ کا ہو، اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے مطلب نہیں کون کس جگہ کا ہے کیا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون صحیح کام کر رہا ہے، کون صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے تم میں کام کرنے کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اندر ذوق دعوت پیدا کرے۔ علم کسی کی جاگیر نہیں، علم اللہ کی امانت ہے، وہ امانت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور وہ امانت جس کسی کو حاصل ہو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس امانت کو بندگان خدا تک پہنچائے گا۔ اسی چیز کا نام ذوق دعوت ہے۔ ہر طالب علم یہ طے کر لے کہ وہ اللہ کا دین جو اسے حاصل ہوا ہے وہ بندگان خدا تک پہنچائے گا۔ قرآن کریم کی جو دوسری صورت ہے سورہ مدثر، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر لپیٹے ہوئے نبی، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دیجیے، کسی پر احسان اس غرض سے نہ کیجیے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹیں، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے اور ڈٹ جائیے۔ ایک ذوق علم ہے اور ایک ذوق دعوت ہے، اور اس کے بعد ذوق عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی سچی بندگی کی جائے۔ سورہ مزمل میں یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
اے چادر لپیٹنے والے نبی، آپ رات میں کھڑے ہو جائیے، تھوڑی رات آپ آرام فرمائیے اور قرآن کریم کو آپ بڑی موزونیت کے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے۔ رات ایک آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، ہم آپ پر ایک ایسا کلام اتارنے والے ہیں جو کلام بہت ہی بھاری بھرکم ہے لیکن انتہائی باعظمت کلام ہے۔ تو صحیح علم کا ذوق، صحیح دعوت کا ذوق اور صحیح عبادت کا ذوق، ان تین بنیادوں کو لے کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ علمی زندگی بھی مبارک فرمائے گا، دعوتی زندگی مبارک فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ عبادت کے ذوق کی وجہ سے اللہ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ اسی طرح اس کا بھی اہتمام کریں، یہ طلباء کے لیے بھی اور جتنے حضرات بیٹھے ہوئے اور کہنے والا اپنے ہاتھ سے سب سے بڑھ کر مخاطب اللہ جانتا ہے، اپنی زندگی میں احسان کو ہمیشہ اولیت دیں، احسان اور اخلاص کے سچا جذبہ ہو اور بندگان خدا کے ساتھ ہم احسان کرنے والے رہیں۔ کسی کو ہم دیکھیں تو ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اسے ہم کتنا نچوڑ سکتے ہیں، کتنا اسے ہم چھیل سکتے ہیں، اس کا رس کتنا ہم کشید کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کو دیکھیں اول و آخر خیال یہ آئے کہ ہم اس کے ساتھ کتنا بھلا معاملہ کر سکتے ہیں، اپنی جو اچھائیاں ہیں اس تک کس طرح منتقل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ اخلاق کی غرض و غائب ہے، اخلاق کی بنیاد خیر خواہی ہے اور اخلاق کا مقصد احسان ہے۔ اس چیز کو ہم سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں گے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ بازار کی زندگی ہو، چاہے وہ مساجد کی زندگی ہو، چاہے وہ جس طرح کی زندگی ہو، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم تمام کو نصیب فرمائے، ایک صاف ستھری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمارے یہاں آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ بے حد کا حساب مبارک فرمائے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے جو بنیادی باتیں ہیں اسے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔